ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی نے 5 اگست کو مکمل ہڑتال کی کال دیتے ہوئے کشمیری عوام سے اس دن کو یوم آگہی کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 5 اگست کو جب مودی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کو 1 برس مکمل ہو رہا ہے، اس روز اہل کشمیر کے ساتھ یکجہتی اور بھارتی اقدام کے خلاف یوم استحصال منایا جائے گا۔ دوسری طرف مودی کی فسطائی حکومت مقبوضہ کشمیر کے آبادیاتی تناسب کو بگاڑنے اور مسلم اکثریت شناخت کو ختم کرنے کے لیے یکے بعد دیگر ظالمانہ اقدامات کر رہی ہے۔ گزشتہ سال 5 اگست کے بعد نئے ڈومیسائل قانون کا اجرا، نئی حلقہ بندیاں اور مقامی لوگوں کو نوکریوں سے محروم کیا جانا وہ ہتھ کنڈے ہیں جو بھارت غیر کشمیری ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر میں لا کر آباد کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ادھر وائس آف امریکہ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں پہلی مرتبہ دریاؤں سے ریت نکالنے کے لیے 60% سے زائد ٹھیکے غیر ریاستی افراد اور کمپنیوں کو دے دیے گئے ہیں۔ قابض حکومت کا اقدام کشمیریوں کو سیاسی اور اقتصادی طور پر کمزور کرنے کی کوششوں کی کڑی قرار دیا جا رہا ہے۔ درسنا قابض حکومت نے 1971 میں بنے اس ریاستی قانون کو بھی ختم کر دیا ہے جس کے تحت مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج، CRPF اور BSF کو زمین لینے کے لیے کسی NOC کی ضرورت ہوتی تھی۔ ادھر پاکستانی سینٹ میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے جس میں بھارت کے خلاف تحریک آزادی کشمیر کی علامت سید علی گیلانی کو پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ نشان پاکستان دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مودی حکومت سے سوال کیا ہے کہ کیا وہ جموں کشمیر کے بار ایسوسی ایشن کے صدر میاں عبدالقیوم خان کی رہائی کے بارے میں سوچے گی جن پر عائد PSC کی میعاد 6 اگست کو ختم ہو رہی ہے اگر وہ مقبوضہ کشمیر میں جانے سے پرہیز کریں اور 5 اگست کے یک طرفہ مودی اقدامات پر کوئی بیان نہ دیں۔ ڈیٹس ختم ہوئے۔ اگرچہ بھارتی حکمرانوں کی کوشش رہی کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پس پش ڈال کر مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ بنایا جائے، تاہم مودی حکومت اپنی سابقہ BJP کی حکومتوں سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر نہ صرف مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ بنانے پر تلا ہوا ہے بلکہ وہ اس کو اور بھارتی مسلمانوں کو زیر بار لاتے ہوئے ہندو راشٹر کے 3 درجے کے شہری بنانے پر کام جاری رکھی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب اسی ہندو انتہا پسند جماعت کے وزیر داخلہ پٹیل نے نومبر 1947 میں اسی ہندوتوا کے ایجنڈے پر کام شروع کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے مسلم اکثریتی علاقہ جموں کو ہندو اکثریتی علاقہ بنانے کے لیے خون کی ہولی کھیلی، اس کے ساتھ ہی لوگوں کو پاکستان بھیجنے کا دھوکہ دے کر لاریوں میں بھر کر سچیت گڑھ، ستواری اور دیگر علاقوں میں لاکھوں مسلمانوں کو ڈنڈوں، چھریوں، کلاہڑیوں اور تلواروں سے قتل کیا۔ اس خوف و ہراس کی پاداش میں لاکھوں مسلمان آزاد کشمیر اور پاکستان ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ بھارتی وزیر داخلہ پٹیل نے خون کی ہولی کھیل کر جموں کو ہندو اکثریتی علاقہ بنایا۔ اب مودی نے اسی پلان کو آگے بڑھاتے ہوئے مقبوضہ خطے کو بھی ہندوؤں کے زیر بار لانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جن میں 5 اگست 2019 کا لاک ڈاؤن اور غیر ریاستی ہندوؤں کو ریاست کا باشندہ بنانے کا غیر قانونی قدم اٹھایا۔ اب بھارتی ہندو انتہا پسند حکمرانوں کا خیال ہے کہ ان ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے مقبوضہ ریاست کے عوام کو غلام بنانے میں کامیاب ہوں گے، مگر یہ ان کی خوش فہمی ہے کیونکہ نظریاتی جنگ ظلم و جبر سے جیتی نہیں جا سکتی، جبکہ مظالم سے لوگوں کی قوت برداشت بڑھ جاتی ہے اور ایک وقت ضرور آ جاتا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ظالم کے گریباں تک پہنچ جاتا ہے اور ظالم اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔